ایپیسوڈ نمبر 6 وار آف لو۔ طاقتور وار ولف نے برف کے مضبوط گولے ان کی طرف پھینکنے شروع کر دیے تو اپنے بچاؤ کے لیے مسٹر میکس اور ان کی ویمپائرس نے آگ کے دہکتے گولوں کی برسات ان کی طرف کر دی۔ دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بھسم ہو گئی۔ ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کرتے اپنی پاورز کو ہاتھوں پہ منتقل کرنا شروع کیا اور پھر آنکھیں کھول کر ایک دم تیزی سے ہاتھوں کا رخ وار ولف کی طرف کر دیا تو بہت سی چمگادڑیں نکل کر وار ولف کے وجود سے چمٹ گئیں اور اس کے خون کو چوسنے لگیں۔ ویمپائرز کی طرف سے بھرپور تالیاں بجنے لگیں جبکہ ایبک غم و غصے میں مبتلا لب بھینچے اس مقابلے کو دیکھ رہا تھا۔ وار ولف نکاہت زدہ سا زمین پہ گر گیا تو نگران نے اپنی تیز اونچی آواز میں اعلان کرتے ہوئے اگلے کھلاڑی کا نام لے لیا۔ ایک نیا وار ولف آہستہ سے چلتا ہوا میدان میں اتر گیا۔ اسی کے ساتھ پورے میدان میں دوسرے ولفز کی امیدیں جاگ اٹھیں کیونکہ یہ تگڑا وار ولف چیل سی نگاہیں اور گبرو مضبوط پہاڑ جیسا جسم لیے خود کو اچھالنے لگا جس سے اس کے وجود سے برف نکل کر زمین سے ٹکرانے لگی۔ وہ برف عام برف کے مقابلے میں بالکل مختلف تھی کہ اس سے زمین میں گھڑے نکل آئے۔ اپنی تیز نگاہ سے ہیز نے ایبک کی طرف دیکھا تو ایبک نے اپنی تیز نگاہوں سے اسے میدان سے نکل کر پیچھے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ہیز ایبک کی نگاہوں کا اشارہ پاتے ہی ویمپائرز کے گروپ سے نکل کر میدان کے پیچھے چلا گیا۔ کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑی۔ اپنے منہ کو کھول کر سرد ہوا تیزی سے نکال کر ان کی طرف پھینکی تو مسٹر میکس کچھ گھبرا سے گئے۔ وہ اڑتی ہوئی سرد ہوا ان کی چمگادڑوں کو بھی پرے ہٹا سکتی تھی اور ان گولوں کو بھی بجھا سکتی تھی۔ اسی وجہ سے تیزی سے وہ سرد ہوا ان کے وجود سے ٹکرائی اور وہ کراہ کر نیچے گرے۔ تمام وار ولف ایک دفعہ پھر تالیاں بجاتے ہوئے چیختے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے۔ ہم اس کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہمیں دماغ لڑانا پڑے گا۔ مسز میکس نے اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ پروفیسر صاحب اور نینی بھی پریشان ہو گئے۔ کسی بھی طرح انہیں جیتنا تھا۔ مسٹر میکس جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک نظر اپنے سامنے ڈالتے ہوئے وار ولف کو دیکھا جو کہ کافی بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی تمام پاورز لگا کر انہوں نے تمام چمگادڑیں اس کی طرف چھوڑیں تو وہ اس کے ٹھنڈے جسم سے ٹکرا کر زمین پہ گر گئیں۔ وار ولف زور زور سے چیخنے لگا کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ فتح ان کے نصیب میں ہی ٹھہرے گی۔ اچانک مسز ویمپائرس نے کھڑے ہوتے ہی کچھ جھک کر مسٹر میکس کے کان میں کہا اور پھر ان کی آنکھیں امید کے جگنوں لیے چمک اٹھیں۔ دونوں نے مل کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، آگ کے کانٹے والے لوہے کے لاوے اٹھائے اور پھر تیز رفتاری سے اس کی طرف بھیجے جو وار ولف کے مضبوط جسم سے ٹکرا کر اسے زخمی کر کے نیچے گر گئے، لیکن اس کی ہمت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوا اور چیخنے کے ساتھ تابڑ توڑ ٹھنڈے گولے ان کی طرف برسانے لگا تو وہ بھی اس کے ہر وار کا جواب دینے لگے۔ کچھ دیر تک یہی کھیل چلتا رہا۔ مسٹر میکس کو لگنے والے زخم چند منٹ بعد اپنے آپ ہی ختم ہو جاتے کیونکہ ویمپائر کے زخم چند منٹ تک کے ہوتے تھے، پھر وہ کور کر لیتے کہ زخم کا نشان بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ ہم کب تک اسے روک کر رکھیں گے؟ ہماری پاورز ختم ہو رہی ہیں۔ کوئی مضبوط آخری وار کر کے ہی اب اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ مسز میکس نے مسٹر میکس سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی اس بات میں سر ہلا گئے۔ پھر دونوں نے اچانک تیز گرم آتش فشاں بھرے لاوا اگلتے گولوں کا رخ آسمان کی جانب کیا اور پھر وہ گولے زمینی کشش پاتے ہی وار ولف کے اوپر برسنے لگے۔ وہ اپنا بچاؤ نہ کر پا رہا تھا۔ گرم گرم لوہے جیسی آگ اس کے جسم سے اس کی برف کے ساتھ ساتھ کھال بھی ادھیڑنے لگی اور ایسے میں تمام ولف ماحول کی سنگینی کو بھانپ کر پریشان ہو گئے۔
ماحول میں سکوت چھا گیا۔ وہ گولے اوپر سے آتے اس کے جسم سے ٹکرانے لگے اور اسی کے ساتھ مقابلے کے ونر کا اعلان کر دیا گیا۔ ہمیں یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ تمام جیتنے آئے مقابلوں میں آج پہلی دفعہ مسٹر میکس کی وجہ سے ویمپائر لینڈ کو جیت نصیب ہوئی ہے۔ ان کو بہت ساری مبارکباد۔ پورے میدان میں تالیاں گونج اٹھیں۔ ڈینیس خوشی سے چلاتے ہوئے ایلف کے گلے لگا۔ مسٹر میکس ہاتھ بلند کرتے تمام ویمپائر لینڈ والوں کی داد وصول کر رہے تھے۔ سبھی ویمپائرز بے پناہ خوش نظر آ رہے تھے اور اسی کے ساتھ آئس لینڈ کا چھوٹا سا حصہ تحفے کے طور پر انہیں دے دیا گیا۔ آئس لینڈ کے لوگوں کو پہلی دفعہ ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب وہ بہت غمگین نظر آ رہے تھے، لیکن ایبک کے والدین کی حوصلہ افزائی پہ خاموش ہو گئے، ورنہ انہیں ویمپائرز لینڈ پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ میدان سے باہر تک گونجتی تالیوں اور چیخوں کی آواز پہ اور ساتھ ہی آسمان پر اڑتی کالی چمگادڑوں کو دیکھ کر ایبک نے اپنی سبز آنکھیں غصے سے بند کیں اور ضبط سے کھولیں۔ اسے پہلے سے ہی ان کا جیت کا شک تھا، کیونکہ مسٹر میکس اور ان کی مسز ویمپائرس نے کافی صدیوں سے تیاری کر رکھی تھی اور وہ انہیں مکمل ہرانے کے چکروں میں تھے۔ دوسرا، ان کا آئس لینڈ جیتنے کے عزائم بھی اسے معلوم ہو چکے تھے۔ آج پہلی دفعہ آئس لینڈ کا ٹکڑا ان ویمپائرز کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تھا۔ ایبک کے جسم میں خون کی گردش انتہائی حد تک تیز ہو چکی تھی۔ غصے اور ضبط سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گہری سبز آنکھوں میں خون کے لال ڈورے ڈرائے تھے کہ سامنے کھڑا ہیز بھی اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا ابھی۔ اسی وقت ایبک نے سرد آواز میں اپنی سبز آنکھیں ہیز کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلا گیا۔ ہیز کے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ ویمپائر لینڈ میں داخل ہوا اور اب اس کا رخ ڈینیز کے اپارٹمنٹ کی طرف تھا۔ غم و غصے سے اس نے لب بھینچ رکھے تھے۔ ہیز، تم جاؤ، شاید تمہیں دیکھ کر راز فاش ہو جائے اور میرے ابھی بہت سے کام نکلتے ہیں۔ اس ویمپائر لینڈ سے سپاٹ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہوئے وہ آگے چل پڑا۔ ہیز بھاگ کر اس کے مقابل آیا اور مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ پرسکون رہو میرے دوست، میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے مجھے یہ ویمپائر لینڈ بھی چھوڑنا پڑ جائے۔ پر تم مجھ سے خفا مت ہونا اور پلیز اپنا غصہ تھونک دو۔ ہماری یلدز ویمپائرس بہت کمزور دل کی ہے۔ ہیز کی بات پہ ایبک نے گہرا سانس لے کر اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھا اور تھپ تھپاتے ہوئے آگے چلا گیا۔ ابھی یار، بہت ہی ظالم ہے یہ۔ ہیز نے لب دباتے اسے دور جاتے دیکھا اور پھر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ وار ولف کی شکل اختیار کرتے ہی وہ سبز آنکھوں والا ایبک چھلانگ لگا کر گھر کے اندر چلا گیا۔ کہاں گئی ہوگی؟ پورے گھر کو چھان لینے کے باوجود یلدز کے وجود کو نہ پا کر وہ طیش میں ہر چیز برباد کرنے لگا۔ کہاں چلی گئی ہو یلدز تم؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ اب تمہاری زندگی مجھ سے جڑ گئی ہے؟ تم چاہے جتنا بھی مجھ سے دور چلی جاؤ، تمہارا وجود اور تمہاری روح صرف میری ہی حکم کی غلام رہے گی۔ تم کسی کو بھی اپنے قریب نہیں کر پاؤ گی۔ سفاکیت کی انتہا پہ پہنچتے ہوئے وہ چکر کاٹنے لگا۔ اس کے غصے میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ گہری سانس لے کر خود سے ملحقہ اس وجود کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کی سانسیں رفتہ رفتہ اس کے جسم کوئی مخصوص قسم کی خوشبو کو اس تک پہنچانے لگی تھی۔ وہ اس وقت اپنے گھر سے دور قدرے جنگل کے ایک طرف بنے حصے میں آرام سے بیٹھی مختلف کتابوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ یہ اسے ڈینیز نے لا کر دی تھی۔ وہ فارغ وقت میں ان کا مطالعہ کرتی تھی۔ ایبک نے آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو اس جگہ سے کانٹیکٹ کرنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ آرام سے بیٹھی نظر آ گئی، جبکہ ایبک کا ناک یلدز کی مخصوص قسم کی خوشبو کی مدد سے تمام راستے اسے بتانے لگا۔ وہ اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔
یلدز اپنے آنے والے وقت سے بالکل انجان اس وقت خاموشی کے ساتھ ایک ہٹ کے ساتھ رکھی لکڑی کی چیئر پر بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے ڈینیز کی طرف سے یہ خبر مل گئی تھی کہ وہ گیم جیت چکے ہیں۔ یہ سن کر بھی یلدز کا دھیان ایبک کی طرف نہیں گیا تھا۔ شاید وہ اسے اپنے دماغ سے نکال چکی تھی۔ وہ خوشی خوشی ارد گرد سے بے نیاز اپنی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی اور اپنی معلومات کے لیے وہ ولف ڈائری پڑھ رہی تھی۔ ہوا سے اس کے سنہری اور سفید بال لہرا رہے تھے۔ اچانک کسی کے زور سے ڈائری کھینچنے پہ وہ چونک کر اٹھی اور اپنے سامنے کھڑے ایبک کو دیکھ کر گھبراہٹ میں اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ ایبک نے وہ کتاب اپنے کندھے تک ہاتھ لے جا کر پیچھے پھینک دی۔ یوں ویران گوشے میں بیٹھ کر کیا سمجھ رہی تھی کہ میں تم تک پہنچ نہیں پاؤں گا؟ وحشت ناک انداز لیے غصے سے اسے گھورنے لگا۔ یلدز نے پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھا جہاں کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو نہیں تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے اپنے ماں باپ کو واپس نہیں بلایا اور نہ ہی تمہارے بھائی نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ اب بتاؤ کیا کروں میں تمہارے ساتھ، کیونکہ آئس لینڈ تو میں تم لوگوں کو چھیننے نہیں دوں گا۔ وہاں کا ہونے والا بادشاہ میں ہوں اور میری ملکیت پہ تمہارے والدین نے بری نظر رکھی ہوئی ہے۔ سرد آواز میں دانت پیستے ہوئے وہ اس کو دونوں کاندھوں سے پکڑ گیا۔ یلدز اس کی حرکت پہ لرز کر رہ گئی۔ اس کی پریشان آنکھیں اور کپکپاتے جسم سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ کس قدر خوفزدہ تھی۔ بولو، جواب دو، اس کا ایک ہی راستہ نکلتا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں داخل ہو جاؤ تاکہ اس ویمپائر لینڈ پہ بھی میری حکمرانی چل سکے اور تمہارے والدین کے ناپاک ارادے ناکام ہو جائیں۔ اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ دھاڑنے لگا تو یکدم یلدز ڈر سے رونے لگی۔ اس کی سسکیاں بھی ایبک کے غصے کو کم نہ کر سکی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ روتے ہوئے اٹک کر بولی تو ایبک نے بغور اس کے اڑے ہوئے حواس دیکھے، پھر دانت پہ دانت جمائے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ شفافیت سے بول اٹھا، تم اب ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ آئس لینڈ جاؤ گی اور تمہارے والدین کو سبق سکھانے کا میں الگ انتظام کروں گا۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے پہ جھکاتے کہا اور بغور اس کے ڈیپ ریڈ لپس کو دیکھا۔ یلدز کی آنسوں تیز رفتاری سے بہنے لگے، خوف سے اس کی جان نکلنے لگی۔ ایبک کے ارادے اسے خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو سختی سے جکڑ گیا۔ اس کا لمس اتنا درندگی بھرا تھا کہ یلدز ہاتھ مارتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن وہ اپنی تمام حیوانیت و درندگی بھرا لمس اس میں منتقل کرنے لگا۔ کافی منٹ بعد وہ اس سے دور ہوا اور گہرا سانس لے کر اپنی سبز آنکھیں اس پہ گاڑ دی جو نڈھال سی بس گرنے والی تھی۔ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے جن سے بلیک بلڈ تیزی سے نکل رہا تھا۔ وہ اس کی سنہری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو سختی سے اپنے انگوٹھے سے رگڑتے ہوئے اسے بازوؤں سے پکڑ کر زبردستی ساتھ لے جا رہا تھا۔ چھوڑو، میں نہیں جاؤں گی، چھوڑو، تم ظالم ہو، چھوڑو۔ یلدز کی آہ و بکا بھی اس کے کام نہیں آ رہی تھی۔ اپنے کانوں کو بند کیے وہ سپاٹ انداز میں اسے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ اب تمہاری موت ہی تمہیں ویمپائر لینڈ لے کر واپس جائے گی۔ میں مسٹر میکس کی نسل کو ختم کر کے ہی چین لوں گا۔ اس کی سرگوشی بھی یلدز تک پہنچ چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا تم اپنی عقل کھو چکے ہو؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ وار ولف کبھی بھی اپنا حلال تعلق ایک ویمپائرس کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بندھن کیسے ممکن ہے؟ ایبک کا والد غصے و جلال سے بپھرے اپنے بیٹے کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا، جبکہ ایبک اپنی سبز آنکھوں کو بیگانیت لیے گھما کر سپاٹ سا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے، میں جس سے چاہے میرج کر سکتا ہوں، ایبک نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے ہاتھ میں موجود ننھے سے نگینے کو دیکھا جو چمک لیے ہوئے تھا۔ یہ نگینہ وہی جوڑے اپنے پاس رکھتے تھے جو ہمیشہ کے لیے اپنا وجود ایک دوسرے کے نام کر دیتے تھے۔ ایبک کی ماں، اسے سمجھا دو، اس کا یہ قدم ہمیں تباہی کے دہانے پہ چھوڑ سکتا ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا یہ اپنا تعلق اس سے توڑے یا اس کے ساتھ ہی آئس لینڈ کو چھوڑ دے۔ غصے سے وہ ایبک کو گھورتے ہوئے ایبک کی ماں کو سنانے لگے جو خود بے بسی لیے کھڑی کبھی ایبک اور کبھی اس کے باپ کو ایک دوسرے سے لڑتے دیکھ رہی تھیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا اور سب سے لڑنے کا ہنر جانتا ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی اور نہ ہی کسی کی دھمکیاں سن سکتا ہوں۔ ایبک کندھے اچکائے اپنا رخ سیڑھیوں کی جانب کر گیا۔
وہ یلدز کو اپنے روم میں چھوڑ آیا تھا اور اپنے والد سے نپٹ رہا تھا۔ تم جانتے ہو ایبک کہ وہ کچھ ہی دیر میں سب جان جائیں گے اور آئس لینڈ پہ ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ کیا یہاں پہ تمہیں ولفز میٹ نہیں ملی جو تم وہاں سے لے آئے؟ انہوں نے پیچھے سے ہی اسے آواز دے کر سختی سے روکا تو وہ گردن گھماتے ہوئے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہونٹ پیچھے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ میری وجہ سے آئس لینڈ خطرے میں جا سکتا ہے تو میں آئس لینڈ ہی چھوڑ دوں گا، لیکن یلدز سے دستبرداری میرے لیے ناممکن ہوگی۔ اپنے باپ پہ سپاٹ نظریں جمائے کہتے ہوئے وہ اوپر چلا گیا۔ تمہاری اولاد بہت باغی ہو چکی ہے، اسے سمجھاؤ ورنہ اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ ویسے بھی اس کی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے یلدز کے گھر والوں کا شک سیدھا ہم پہ جائے گا۔ مسٹر میکس بھی اس کے باغی پن کی داستان مجھے کچھ دیر پہلے سنا چکے ہیں۔ اس کی یلدز پہ نظر کافی وقت سے تھی۔ ان کے مطابق اپنے شوہر کی بات پہ وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئیں۔ اپنے روم میں انٹر ہوتے ہی اس کی آنکھوں نے اسے ڈھونڈا جو بے سدھ بیڈ پہ گرے ہوئی تھی۔ اس کی چیخ و پکار کی وجہ سے اسے بے ہوش کرنا پڑا اور اب وہ آئس لینڈ پہ موجود تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس تک آیا اور سائڈ پہ بیٹھ کر بغور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی گہری نظریں یلدز کے ایک ایک نقش پہ گردش کر رہی تھیں۔ سنہری آنکھیں بند کیے وہ پری سا چہرہ گلاب کی مانند تھا۔ وہ نازک اندام سا وجود لیے بے خبری کی نیند میں تھی۔ ایبک اس کے دونوں اطراف بازو رکھتا اپنا پہاڑ سا وجود لیے اس کے اوپر جھکایا۔ اس کی بند لرزتی پلکیں اور اس کے ڈیپ ریڈ ہونٹ ایبک کے غصے کو ضبط کروا رہے تھے۔ مجھے خود کے اندر پلتا یہ لاوا تمہارے اندر انڈیلنا ہوگا ورنہ یہ ناسور صرف میری زندگی کو برباد کر دے گا اور میں اسے تمہارے ساتھ بانٹنا ضرور چاہوں گا۔ اس کے سفید بلون بال پیچھے کرتے وہ اس میں مکمل جھک گیا۔ اس کی دل فریب سرگوشیاں یلدز کو نیند سے جگا رہی تھی۔ ایبک کی مخصوص خوشبو یلدز کی گہری نیند کو ختم کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکتیں یلدز کو ہوش کی دنیا میں لانے کے لیے کافی تھیں۔ اسے انتہائی قریب پا کر وہ خوف سے کانپنے لگی اور اس کی کپکپاہٹ کو ایبک نے اپنے مضبوط بازوں سے روک دیا۔ اس کی زنجیریں گرفت رفتہ سے یلدز کے گرد حائل ہو چکی تھی۔ یلدز کی سنہری آنکھوں کی التجا اور نفی میں حرکت کرتی اس کی گردن کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ خمار آلود مسکراہٹ لیے اس کی گردن پہ جھک گیا۔ نہیں، یلدز کی سرگوشیوں پہ کان دھرے بغیر وہ اپنی منمانی پہ اتر آیا تھا۔ یلدز کا وجود سرد پڑنے لگا۔ ایبک کی نزدیکی اس کے لیے نہایت تکلیف دہ عمل ثابت ہوئی تھی۔ اس کا کلاک بے دردی سے زمین پہ گرا ہوا تھا جبکہ ایبک خود بے نیاز تھا۔ اس کی گردن پہ تکلیف دہ لمس چھوڑنے لگا۔ اس کے بڑھنا جسم سے نکلتی سردی کا احساس یلدز کو کپکپانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ رفتہ سے اس کا لمس اس کی گردن سے اس کے سینے پہ اترنے لگا۔ یلدز کے آنسوں کی رفتار اسی طرح تیز ہونے لگی۔ اب یہ حلال تعلق شاید ہی تمہیں مجھ سے جدا کر پائے۔ تمہارے وجود کا نشہ شاید ہی مجھے بیزار کر پائے، لیکن یہ لمحہ مجھے ہمیشہ عزیز لگے گا۔ نہ جانے وہ کیا کیا سرگوشیاں کر رہا تھا، لیکن یلدز صرف اس تکلیف کو محسوس کر رہی تھی جو ایبک کی ہر ضرب پہ سلگ رہی تھی۔ اس کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے جبکہ لمبے ناخن ایبک کی بڑھنا کمر کا ستیہ ناز کر رہے تھے۔ ایبک ہر چیز سے بے نیاز اس کے وجود کی گہرائیوں میں کھویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اپنے عمل سے فارغ ہوتے وہ اس کے لبوں پہ سختی سے اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ یلدز کی سانسیں اس کی غلام بن گئی تھیں۔ اپنے لبوں کو اس کے ہر نقش پہ چھونے کے بعد وہ سائڈ پہ ہو گیا۔ یلدز کی کراہیں اور سسکیاں وہ اپنی بند آنکھیں کیے سنتا رہا۔ وہ اس کی طرف پشت کر گئی تھی۔ ایبک نے آنکھیں کھول کر اس کی بڑھنا کمر پہ بکھرے سفید بال دیکھے اور اس کے روتے وجود کو ایک دفعہ پھر سے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کی سرگوشی اور سانسیں یلدز کی سانسوں سے الجھنے لگیں۔ ایبک کی سبز گہری آنکھیں اس کے ہر نقش کو خود میں اتارنے لگیں۔ پتہ نہیں وہ اس کے وجود سے اپنا مطلب پورا کر رہا تھا یا خود کے وجود کو ادھورا محسوس کر رہا تھا۔ فی الحال اسے بس یہ معلوم تھا کہ وہ اس کی نزدیکی میں خود کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ ڈیڈ، میں آپ سے بکواس نہیں کر رہا۔ وہ سچ میں یہاں موجود نہیں ہے اور یہ اس ایبک کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ ڈیڈ، آپ جلد از جلد نینی اور پروفیسر کو یہ بات بتائیں، ہم جلد یہاں سے جا سکیں۔ ڈینیز اپنے بالوں کو مٹھی میں بھرتے ہوئے ادھر سے ادھر چکر لگاتے اپارٹمنٹ میں موجود تھا اور مسٹر میکس اور ان کی مسز بھی ساتھ پریشانی سے کھڑے تھے۔ لیکن بیٹا، ہم کہاں اسے ڈھونڈیں گے؟ اور پروفیسر کو بتانے سے پورے ویمپائر لینڈ میں بدنامی ہوگی۔ دوسرا، یہ لوگ یلدز کو بھی مار سکتے ہیں کیونکہ یلدز ایک ویمپائر ہے اور وار وولف کے ساتھ رہ کر وہ اپنا سارا راز، کمزوریاں اور طاقت اسے بتا دے گی۔ مسٹر میکس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔
جبکہ ڈینیز اضطرابی انداز میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ڈیڈ، میں اپنی بہن کو اس کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے آئس لینڈ جانا پڑے گا اور آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ یقیناً اس نے یلدز کو اپنے ساتھ ہی ادھر رکھا ہوگا۔ ہم وہاں ڈھونڈ لیں گے۔ ڈینیز کی غمگین زدہ آواز پہ وہ سر جذبات میں ہلاتے آئس لینڈ کے بادشاہ سے کانٹیکٹ کرنے لگے۔